الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور میں روز یاد دہانی کے طور پر عرض بھی کرتا ہوں کہ یہ اعجاز اور یہ افتخار پبلک نیوز ٹی وی چینل کا ہے کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے جب شروع کیا تھا ناظرین کرام تو بالکل ابتدا سے شروع کیا تھا، قرآن کریم کی الحمد سے شروع کیا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک ہمارا سفر سبکن لفظاً حرفاً جاری ہے، اور آج الحمدللہ ہم پہنچے ہیں، قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 ہمارا موضوع ہے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہو وہ 3 ماہواری تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اگر اللہ نے ان کے رحم کے اندر کچھ تخلیق فرمایا ہے تو وہ اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز اس طرح زیب نہیں دیتا اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ اگر ان کے شوہر تعلقات درست کر کے ان کو دوبارہ اپنانے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران ان کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ زیادہ فضیلت اور اہمیت حاصل ہے، اور اللہ سب کے لیے عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ ناظرین کرام، آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے جو تلقین فرمائی ہے، جو ہدایت فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ہو وہ 3 ماہواری تک، یعنی کہ 3 مینسز تک، 3 پیریڈز تک اپنے آپ کو روک کے رکھیں، دوسرا نکاح نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے کہ دوبارہ پہلے شوہر کے ساتھ ہی نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، جو معاملات بگڑے تھے وہ سلجھ جائیں اور دوبارہ اسی حسن معاشرت کے ساتھ رہنا سہنا نصیب ہو جائے۔ دیکھیں ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے جو یہ حکم دیا ہے کہ طلاق کے بعد عورت کو 3 مہینے تک انتظار کرنا چاہیے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے شوہر سے اللہ نے اس کے رحم میں کچھ تخلیق پانا مقدر کر دیا ہو، اور اگر 3 طہر کے بغیر عدت کے درمیان ہی اگر دوسرا نکاح وہ عورت کر لے گی تو ناظرین کرام اس کے 2 نقصان ہوں گے۔ ایک نقصان تو یہ ہوگا کہ نسب خراب ہو جائے گا، نسب آلودہ ہو جائے گا، اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ مقام نسب جو ہے وہ بھی آلودہ ہو جائے گا۔ دیکھیں ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے انسانیت کو زنا جیسی ایک سنگین ترین غلطی سے، ایک سنگین ترین برائی سے، سنگین ترین گناہ سے کیوں محفوظ رہنے کی تلقین کی ہے؟ کیوں کہا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ؟ اس لیے کہ زنا کے بھی یہی 2 نقصان ہیں کہ اس سے نسب بھی خراب ہوتا ہے اور مقام نسب بھی خراب ہوتا ہے، وہ میلا ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جس طرح اللہ رب العزت نے مرد کو 4 شادیوں کی یا 4 نکاحوں کی اجازت دی ہے، جدت پسند خواتین اعتراض کرتی ہیں کہ مردوں کو تو دین اسلام نے 4 نکاحوں کی، 4 شادیوں کی اجازت دے دی ہے، عورت کو کیوں نہیں دی؟ ناظرین کرام، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اس نادان عورت کو کون سمجھائے کہ اگر ایک عورت کو بیک وقت 1 سے زیادہ شادیوں کی، نکاحوں کی اجازت دے دی جاتی تو اس کے بھی 2 نقصان وہی ہونے تھے۔ ایک نقصان تو یہ ہونا تھا کہ نسب خراب ہو جانا تھا، نسب آلودہ ہو جانا تھا۔ اگر بیک وقت ایک عورت کے 2، 3، 4 شوہر ہوتے تو نسب آلودہ ہو جانا تھا، اور دوسرا مقام نسب وہ بھی آلودہ ہو جانا تھا۔ جو زنا کا نقصان ہے وہی بیک وقت عورت کی 1 سے زیادہ نکاحوں اور شادیوں کا نقصان ہے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے ناظرین کرام اگر انسان کو اشرف کہا ہے، رسپیکٹڈ کہا ہے، مطہر کہا ہے، طاہر کہا ہے،
پاکیزہ کہا ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کہا ہے، اس کو اکرام اور تکریم عطا کی ہے، تو تکریم اس کی فطرت میں رکھی ہے، یہ تکریم اس کے مقام نسب سے رکھی ہے، اور یہ تکریم اس کے نسب تک آئندہ جاری رکھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے زنا سے بھی روکا اور عورت کو بیک وقت ایک سے زیادہ نکاحوں کی اجازت نہیں دی۔ ایک تو نسب خراب اور میلا ہونا تھا، دوسرا ذمہ داریوں کا تعین بکھر جانا تھا۔ کس نے ذمہ دار بننا تھا اس اولاد کا اگر بیک وقت ایک عورت کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت ہوتی؟ 4 شوہروں میں سے کسی نے کہا یہ تمہارا ہو سکتا ہے، اس نے کہا نہیں میرا نہیں، یہ تمہارا ہو سکتا ہے، تو یہیں پر خاندانی نظام تباہ و برباد ہو جانا تھا۔ اللہ رب العزت نے انسانیت کو تکریم بھی عطا کی ہے، اس کو وحدت بھی عطا کی ہے، اور اس کو ایک انتہائی عزت اور احترام بھی عطا کیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کا جو سبق ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر عورت کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 طہر تک، 3 مینسز تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے رحم میں کوئی اولاد تو نہیں پرورش پا رہی، کوئی بچہ تو نہیں پرورش پا رہا، اور اگر بچہ پرورش پا رہا ہے تو پہلے وضع حمل ہوگا اور اس کے بعد دوسرے نکاح کا سوچا جائے گا۔ اور اس دوران یہ بھی اللہ رب العزت نے موقع دے دیا کہ وہی میاں بیوی آپس میں صلح بھی کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آج کے سبق میں ہماری رہنمائی کے لیے اور کیا زاویے ہیں، فکر و عمل کی تطہیر کے لیے اور کیا پیمانے ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اور ناظرین کرام، گفتگو کرنے کے لیے ماشاءاللہ پروگرام میں آج جو دونوں مہمان شخصیات ہیں، سب سے پہلے تو میرا اعزاز ہے، اور میں سمجھتا ہوں پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ ناظرین کرام، دونوں ماشاءاللہ میرے شاگرد ہیں، اور وہ شاگرد ہیں کہ جن پر میں استاد ہونے کی حیثیت سے ناز کرتا ہوں کہ آج وہ میرے سامنے بیٹھ کر اور پبلک کے سامنے، پبلک نیوز پر آپ کے سامنے میرا دیا ہوا سبق سنائیں گے میرے سامنے۔ ناظرین کرام، میری دائیں جانب ہیں جناب مدثر بن یوسف حجازی، ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں، اسلامی اسکالر بھی ہیں، قرآن اسکالر بھی ہیں، بیت القرآن میں ناظرین کرام ریسرچ اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ مجھ سے ایم فل کر کے اب پی ایچ ڈی کے سفر پر گامزن ہیں اور تکمیل کے مراحل میں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مدثر، کیسے ہیں آپ؟ سادہ گرامی، الحمدللہ بالکل خیریت۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب وہ بھی ماشاءاللہ میرے ہی شاگردی کے حلقے سے ہیں، اور مجھے ناز ہے، مجھے فخر ہے، قاری محمد اکرم محمدی، آپ بھی بیت القرآن میں ریسرچ اسکالر ہیں، پی ایچ ڈی اسکالر ہیں، اور ماشاءاللہ خوب دونوں محقق شخصیات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ان کو جب لکھنا سکھایا تو آج میں دیکھتا ہوں کہ ان کی تحریر میں صرف وزن ہی نہیں ہے، ماشاءاللہ رانائی بھی ہے، ان الفاظ میں رچاؤ بھی ہے، ان الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک محبت بھی جھلکتی ہے، اور یہ میں نے ان کی سرشت میں سبق رکھا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب استاذ گرامی، بارک اللہ فیکم، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ہمارے لیے کیا زاویے رکھے ہیں۔ جناب مدثر بن یوسف حجازی، ماشاءاللہ نام بھی بڑا خوبصورت ہے، اور یا ایھا المدثر وہ نسبت آپ کو حاصل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو آرام کرنے، استراحت کی حالت میں آپ لیٹے ہوئے تھے تو کہا کہ اٹھ کر سبق سنائیں، اٹھیے اور میرا پیغام دیجیے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھیں اور میری قوم کو، انسانیت کو میری نافرمانی سے ڈرائیں۔ تو ماشاءاللہ وہی نسبت لے کے آپ یہاں بیٹھے ہیں آج، میرے لیے بہت راحت اور سکینت کی بات ہے۔ تو مدثر صاحب، آج کا جو سبق ہے اس میں جانے سے پہلے میں عرض کروں کہ آپ جس پروگرام میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ پروگرام ہے کہ جو پوری دنیا میں اس اعتبار سے منفرد بھی ہے اور مستند بھی ہے کہ قرآن کریم کو ہم ایک ترتیب اور تسلسل سے لے کے چلے ہیں، الحمد سے لے کر چلے تھے، اور الحمدللہ رب العالمین آج سورہ بقرہ کی 228 نمبر آیت ہمارا موضوع ہے۔ ہم نے کوئی آیت درمیان میں مس نہیں کی، اور اللہ سے یہ دعا مانگی ہے، اللہ سے یہ استدعا کی ہے کہ والناس تک وہ صحت والی زندگی دے، اور یہ پورا قرآن اسی مقام پہ ختم ہو۔ میرے ساتھ
میرے پروڈیوسر جناب عثمان صاحب، میرے کیمرے کے پیچھے کمیل ہیں، کبھی رانا عابد ہوتے ہیں، کبھی محمود ہوتے ہیں، اور اوپر آڈیو پہ میرے ہم نام طاہر بیٹھے ہیں، اور اس چینل کے جو روح رواں ہیں، چیئرمین ہیں میاں مشتاق صاحب ہیں، اور ڈائریکٹر نعمان صاحب ہیں، ساری میری ٹیم ہے، اور سارے ہم اس پروگرام کو لے کر جب چل رہے ہیں تو بہت کمیٹڈ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے کہ یہ پورا قرآن ہم ختم کر سکیں۔ اس کے بارے میں بھی مجھے آپ کے تاثرات چاہیے ہوں گے، اور جو آج کا پہلا سوال ہے ہمارے ناظرین کی رہنمائی کے لیے وہ یہ ہے کہ طلاق یافتہ عورت 3 طہر تک اپنے آپ کو روک کے رکھے، یہ پہلا سبق ہے، پہلی تلقین ہے اس سبق میں، کیوں؟ استاد گرامی، سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد اور ثنا ہے کہ میرے لیے یہ بڑی سعادت اور عزت اور توقیر کی بات ہے کہ ایک تو پروگرام صدائے قرآن ہے، اور دوسرا میں فخر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ نے پروگرام کے انٹرو میں کیا کوثر و تسنیم سے دھلے ہوئے الفاظ اور کیا آپ نے ایک ربط باندھا باقاعدہ، اس آج کل کی آئی ٹی کی دنیا میں بے شمار ٹیلی ویژن چینلز ہیں، وہاں دینی پروگرام بلا شبہ ہوتے ہوں گے، لیکن پبلک نیوز چینل جو ہے اس کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی تفہیم کا اور قرآن پاک کی تعبیر کا اور قرآن پاک کی تعلیم کا جو سلسلہ الحمد سے لے کر شروع کیا ہے، اور آج یہ میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ میرے حصے میں قرآن پاک کا سبق سنانا وہ آپ کے سامنے سیکھا بھی آپ سے ہے، اور آج دوبارہ آپ کے توسط سے قرآن پاک کا سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ، جیتے رہیں۔ تو استاد گرامی، جو سوال کیا گیا ہے کہ طلاق یافتہ عورت 3 طہر تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، کیوں؟ جی، جیسا کہ آپ نے خود بھی فرمایا کہ اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اصل میں عورت کی پاک دامنی کی حفاظت ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہاں قدرت نے عورت کی پاک دامنی کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، اور جو آیت مبارکہ ہم نے سبق میں سنی ہے اس کا جواب اسی آیت مبارکہ کے اندر ہی موجود ہے۔ صحیح۔ اسی آیت مبارکہ کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ان کے لیے یہ زیب ہی ان کو نہیں دیتا کہ جو ان کے رحم کے اندر ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز تخلیق کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کو چھپائیں۔ یہ اللہ اس کا بنیادی جو سوال ہے اس کا جواب یہی ہے کہ عورت کی پاک دامنی کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور جیسے آپ نے فرمایا اس کے نسب کی حفاظت کے لیے اور مقام نسب کی حفاظت کے لیے، جی، وہ میلا نہیں ہونا وہ میلا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ میلا ہو گیا عورت کی عفت بھی گئی، عصمت بھی گئی، پاک دامنی بھی گئی۔ بے شک ایسے، بے شک ایسے۔ آپ کی اجازت ہو تو بالکل قاری صاحب کو بھی شریک گفتگو کروں۔ جناب قاری مولانا محمد جی، اکرم استاد محمدی صاحب، گرامی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اکرمکم اللہ، مجھے بڑی راحت ہو بہت رہی ہے، عزت، آپ دونوں تشریف لائیں یار، ماشاءاللہ۔ بہت شکریہ، میرے ہاتھوں کا لگا ہوا پودا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تناور تو ہو گیا ہے، اللہ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ آمین، جیتے رہیں۔ کیا ارشاد فرمائیں گے اسی تناظر میں جس کا آغاز؟ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آپ کا اور صدائے قرآن پروگرام کا، جی بہت شکریہ، جس کے توسط سے مجھے آپ کے ساتھ بیٹھ کر گزارش کرنے کا موقع ملا ہے، الحمدللہ۔ اور پھر میں شکر گزار ہوں پبلک نیوز کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا ہے، تو الحمدللہ رب العالمین۔ یقیناً یہ ایک انتہائی منفرد پروگرام ہے، کیونکہ مختلف اسلامی لیکچرز جو ہوتے ہیں ان میں مختلف مقامات سے قرآن پڑھا اور سمجھا جاتا ہے، جی، لیکن بالترتیب اول سے لے کر آخر تک بالاستیعاب، لفظ با لفظ، جی، حرف بحرف، حرف بحرف، لفظ با لفظ، پورے معاملات، احکامات، مسائل سمجھنا سمجھانا، یہ صدائے قرآن کا خاصہ ہے۔ بالکل الحمدللہ۔ تو اللہ کی توفیق ہمیں نا موضوعات تلاش نہیں کرنے پڑتے، کیونکہ قرآن کا موضوع ہی انسان ہے۔ موضوع بالکل انسان، بالکل بے شک۔ بالکل تو بجا فرمایا۔ جی، قرآن کا موضوع انسان ہے نا، تو ہر آیت میں کوئی نہ کوئی ایسی ڈائمنشن آ جاتی ہے، بلکہ آتی ہے کہ جو انسان کی احتیاج ہوتی ہے، انسان کی تفہیم کے لیے اس کے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یقیناً یقیناً۔ اور صدائے قرآن وہ آسان کر رہا ہے ہر روز صبح 7 سے 8 بجے اسی وقت کے کہ آئے جس نے قرآن سیکھنا ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے تو آسان کر دیا ہے، یقیناً آ جائیں
सदाए कुरान पर लब्बैक कह दें। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। सुभान अल्लाह। बिला शुबा यकीनन कुरान आसान है, जी। कोई इससे नसीहत हासिल करने जी, वाला। बिल्कुल। तो जनाब उस्ताद गिरामी, ये आयत मुक़द्दसा जो आज हमारे सबक में है, इसमें एक हिकमत तो भाई ने बताई, मुदस्सिर बिन यूसुफ हिजाज़ी हाफिज़हुल्लाह ने, कि इस्तबराए रहम, जी। औरत की पाक दामनी। और दूसरा जो शरीयत ने इसमें पहलू ख़ास तौर पर रखा है, वो मियाँ बीवी का जो असल ताल्लुक़ है, असल उनकी जो मोहब्बत है, उसके अंदर कोई दरार ना आए, और अगर आई है तो उसका हल इसी चार दीवारी में किया जाए। वाह, सुभान सुभान अल्लाह, अल्लाह, वाह, वाह। इसी चार दीवारी में, बाहर ना निकले, बाहर ना निकले बात, घर की बात घर रहे। ये भी उसकी पाक दामनी की हिफाजत है। ये भी ऊंची पाक दामनी आवाज़- की हिफाजत के ये लिए। ऊंची आवाज़ भी अगर पैदा हो गई है, बाहर ना जाए। इसमें ये सबसे बड़ा सबक है कि अगर मियाँ बीवी की नाचाकी हो जाती है तो वो घर से बाहर नहीं जाए, घर के अंदर रहे। सही। और जब उसी घर में वो रहेंगे, जी जी, अपनी इद्दत पूरी करेगी खातून, वहीं खाएंगे, वहीं पिएंगे, वहीं रहेंगे, तो उसमें रुजू का मौका अच्छी तरह मुयस्सर आएगा। सही। और जिस तरह हमारे यहाँ आम तौर पर हमारे लोग करते हैं, इधर तलाक दी, उधर से उसको निकाल कहा कि दिया। घर से निकाल जी, दिया, ये शरीयत के बिल्कुल खिलाफ है। शरीयत का और कुरान का मंशा और मकसद ये नहीं है। वो उसी घर में रहेगी, उसी घर में रहेगी, उसी तरह रहेगी। हो सकता पलट आए, नाराजगी खत्म हो जाए। जी, असल में होता सर ये है कि जब बीवी घर से चली जाए तो फिर तो वो अगले घर गई ना, जी, जी। अपने माँ बाप के पास गई, तो वहाँ उसकी माँ भी है, बाप भी है, भाई भी हैं, बहन भी है, तो हर एक की अपनी राय है। यहाँ किसी की राय नहीं है, दोनों मियाँ बीवी हैं, रूठ गए हैं तो एक दूसरे को मना लेंगे, मना लें। किसी और के मनाने की ज़रूरत भी नहीं है। सही। शरीयत ने ये दोनों को आपस में दोबारा मिलने का बहुत बड़ा ज़रिया रखा है। जी बिल्कुल। और हम अपनी नादानी की वजह से इसको खो देते हैं कि बीवी को घर से निकाल देते हैं। इसकी भी दीन इस्लाम ने इजाज़त नहीं दी। जी, बिल्कुल ना कुरान इजाज़त ने नहीं दी। दी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन आयात में मियाँ बीवी को आपस में घर में रहते हुए सुलह करने का मौका दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुलह क्योंकि उसी आपस घर में बच्चे भी होते हैं, जी जी बिल्कुल, बड़े भी होते हैं, बड़े माँ भी बाप होते भी होते हैं, उनकी तकरीम भी बड़े होती है। समझा देंगे, हाँ, घर की बात घर बिल्कुल। रह जाएगी और बात रुजू बच्चों हो की जाएगा, तरफ देखकर- भरम रह जी, जाएगा। भरम रह जाएगा। जी। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। और इस हवाले से हुजूर मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा जी, जी। कि नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इरशाद फरमाया है कि अपनी बीवी से न रूठ मगर घर के अंदर। अच्छा। नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इरशाद फरमाया है। जी, ना रूठ मगर घर के अंदर। घर के अंदर। कोई मामला है तो घर के अंदर ही घर के उसको अंदर। हल कर रहे हैं। जी जी बहुत खूबसूरत। कारी साहब, आपकी इजाज़त से एक वक्फा ले लूं? जी, शुक्रिया। आपकी इजाज़त से। जी बिल्कुल। नाज़रीन किराम, बहुत अहम और ख़ूबसूरत गुफ्तगू है कि जिसका बुनियादी मरकज़ व महवर जो है वो औरत की पाक दामनी और इफ़्फ़त व इस्मत है, जिसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़ुद एहतमाम कर रहे हैं और हमारे घर की ज़िंदगी में। नाज़रीन किराम, वक्फ़ा है प्रोग्राम सदाए कुरान में, और वक्फ़े में हम जाया करते हैं दरबार रिसालत में और अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एक मरतबा दुरूद करीम का नजराना पेश करते हैं और वापस आते हैं। वक्फे के बाद नाज़रीन किराम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हैं। सुबह की परनूर से आते हैं, पब्लिक न्यूज़ टीवी चैनल है और हमारा प्रोग्राम है सदाए कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरतीब और तसलसल से आज हमारा सबक पहुंचा है सूरह बकरा की आयत नंबर 228 तक, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इफ़्फ़त व इस्मत और पाक दामनी को, जो औरत की सरिश्त का, औरत की फितरत का ख़ासा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने घर की नाचाकियों में भी उसको फ़ौक़ियत दी है कि ये पामाल नहीं होना चाहिए। और अगर घर में कोई ऐसी नाचाकी की बात हो गई है, नाराज़गी की बात हो गई है, तो उससे ये नहीं कि सारी ज़िंदगी के लिए अलहदा हो जाना है। हाँ, एक हक़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, वो उस सूरत में कि बिल्कुल निभाह ना हो सके, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि उस निभाह को बरकरार रखना चाहिए। नाज़रीन किराम, इस बारे में क्या इक़दामात किए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे फ़िक्र व अमल की तत्हीर के लिए, वो सबक आज इस प्रोग्राम का हिस्सा है। जनाब मुदस्सिर बिन यूसुफ हिजाज़ी साहब, दूसरा हमारा सवाल है आज के प्रोग्राम का कि इस इद्दत की मुद्दत के दौरान
اگر ان کے شوہر صلح کرنا چاہیں، پچھتا جائیں، ملامت پر آمادہ ہو جائیں کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں، راہیں جدا کرنے لگے ہیں، کیا ان راہوں کو دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے جس طرح کہ قرآن نے اجازت دی ہے کہ جوڑا جا سکتا ہے؟ لیکن اس راہوں کو جوڑنے کے آداب کیا ہوں گے، موڈیلٹیز کیا ہوں گی، احکامات کیا ہیں، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا خوبصورت گفتگو کا سر تسلسل ہے استاد گرامی، کہ ان کو کس طرح دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے۔ خالق نے جو انسانیت تخلیق کی ہے تو اس نے اس کو جوڑنے کے طریقے بھی تخلیق کیے، انسان کو بتا دیے۔ بلکہ مجھے ایک وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ جا کے خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ قرآن پاک نے اپنے الفاظ میں کہا ہے کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ، یعنی جو شوہر ہے وہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس کو دوبارہ اپنائے۔ لیکن جو ایک خوبصورت بات شریعت نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کو اپنانے میں، جیسا کہ آپ نے خود بھی گفتگو میں فرمایا کہ اس کو اپنانے میں اس کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہے۔ اور قرآن نے کیا الفاظ استعمال کیے ہیں؟ ان ارادو اصلاحا، اگر وہ صلح کا ارادہ کر لیں، اگر وہ صلح کا ارادہ کرتا ہے، یعنی اس میں بھی عورت کی عزت کو ڈائریکٹ بھی اور انڈائریکٹ بھی شریعت نے اس کی حفاظت کی ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ مرد اوپر سے صلح کی بات کرے اور اندر سے اس کو کہیں ایذا پہنچانا مقصود ہو۔ تو شریعت نے یہ کہا ہے اور شریعت نے یہ ہدایت دی ہے، شریعت نے ایس او پیز بتا دیے، ان ارادو اصلاحا، اگر تم سچی مچی اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو۔ اور یہاں پر ایک فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی شریعت نے عورت کی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اپنا قانون بدل دیا۔ واہ! اور قانون کیا بدل دیا کہ ہم، قرآن کہتا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اللہ علی الکاذبین، لیکن اگر میاں بیوی کی ناراضگی کو صلح میں تبدیل کرنے کے لیے کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ نہیں لکھا جائے گا۔ واہ واہ واہ! یعنی اس میں بھی شریعت نے عورت کی پاک دامنی کا خیال کیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں روٹھ گئے ہیں اور کوئی بندہ صلح کروانا چاہتا ہے اور وہ جا کر خاوند کو کہتا ہے کہ تمہاری بیوی تمہارا تذکرہ کرتی ہے، وہ تمہیں یاد کرتی ہے، ادھر جا کر اس کو کہتا ہے۔ یعنی شریعت نے، یہ بڑا اچھا پیغام جا رہا ہے جی، شریعت نے۔ اور یہاں پر جیسے کہ ہمارے ہاں ایک بات ہے عمومی طور پر کہ میڈیا نے لوگوں کو خراب کر دیا، میڈیا نے، تو اب میڈیا لوگوں کو صحیح بھی تو کر رہا ہے نا، صدائے قرآن کے ذریعے، قرآن کی صدا کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ جیسے اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو تدبر کرے، ہے کوئی جو غور و فکر کرے، کوئی ہے ایسا جو ٹوٹے گھروں کو جوڑنا چاہتا ہے، ٹوٹے دلوں کو ملانا چاہتا ہے، تو وہ یہیں سے اس کو روشنی ملے گی۔ اور شریعت نے کہا کہ بھائی اگر ان کو آپس میں ملانا ہے تو اگر جھوٹ بولنا پڑتا ہے گھر کو آباد کرنے کے لیے تو اس جھوٹ کا گناہ نہیں ملے گا بلکہ ثواب ملے گا۔ اس جھوٹ کو ہم مدثر صاحب کہیں گے توریہ بھی کہیں گے؟ اس کو توریہ نہیں کہیں گے۔ توریہ تو وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ کوئی چیز چھپا رہا ہے، کسی سے چھپا رہا ہے، اس میں تو وہ ان کو ملا رہا ہے۔ نہیں، یہاں بھی تو ناراضگی چھپا رہا ہے نا عورت کی طرف سے، جب یہ کہہ رہا ہے یعنی کوئی میں بڑا یاد کرتی ہے، حالانکہ جی کہا جا سکتا ہے، کہا جا سکتا ہے، توریہ کہا ہے۔ جھوٹ کی بجائے میں چاہتا ہوں کہ بہترین لفظ وہ بھی ذرا پاک دامنی کی بات ہے چونکہ، تو لفظ بھی تھوڑا سا بہترین ہو جائے۔ اس کے اوپر کذب بیانی کا الزام صادق نہیں آ سکتا، جی، کذب بیانی کا الزام ثابت نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل۔ تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خامند اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی جب تک بیویاں عدت کے اندر عدت پوری ہونے کی منتظر ہیں اس وقت تک ان کے شوہر ان سے رجوع کرنے کا زیادہ حق رکھتے ہیں۔ اور اس میں کوئی نکاح بھی نہیں کرنا پڑے گا دوبارہ؟ اس میں پہلی اگر ایک اس نے طلاق دے دی ہے اور اس کو 1 مہینہ یا 1 ماہواری گزر گئی ہے، وہ رجوع کر لے اسے، دوسری ماہواری میں بھی اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، تیسری ماہواری میں بھی 29 دن تک رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ دیکھیے، یہاں میں ایک بات آپ کی اجازت سے کوٹ کرنا چاہوں گا۔ ہمارے ہاں مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں اور لوگوں کے مختلف نقطۂ نظر ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، بالکل، حکمت اور دانائی کی جو بات ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہوتی ہے، کہیں سے بھی مل جائے، لے لو، کہیں سے بھی مل جائے۔
یہ نکاح و طلاق کے حوالے سے جو فقہ جعفری ہے ہمارے ہاں، جی اہل تشیع مکتب فکر ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے سبحان اللہ، وہ فطرت کے زیادہ قریب ہے. کہ یعنی جس طرح ہمارے ہاں نکاح کے موقع پر گواہ بنائے جاتے ہیں اور گواہوں کی موجودگی میں نکاح کیا جاتا ہے، اگر اسی طرح بندے نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا، وہ اپنے پیرنٹس کو کہتا ہے، اپنے دوست احباب کو کہتا ہے کہ بھائی میرا اس سے نباہ نہیں ہو رہا، جی، اور وہ ایک مجلس قائم کر لیتا ہے، تو ممکن ہے وہ مجلس طلاق کی نوبت ہی نہ آنے دے. سبحان اللہ، وہ بالکل ٹھیک. مجلس ان کو سمجھائے کہ بھائی کیا کرنے جا رہے ہو، کوئی خیال کرو، اس کو تم نے اللہ کے نام پر اپنے عقد میں قبول کیا تھا، اب اگر اس کی کوئی غلطی ہے تو اس کی اصلاح کر لو. تو یعنی ہمیں اس حوالے سے بھی غور کرنا چاہیے کہ جب ہم جذبات میں آتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، ایسے طلاق کہہ نکاح کے لیے جیسے مجلس ضروری مجلس ہوتی ہے، ضروری گواہ ہے، ضروری گواہ ہوتے ہیں. ضروری ہیں، اگر اسی طرح طلاق دیتے ہوئے بھی مجلس کا انعقاد کر لیا جائے تو طلاق ہم تو اتنے بااختیار اور خود مختار طلاق کے معاملے میں سمجھتے ہیں، ہاں جی، لکھ کے کانوں کان خبر نہیں ہونے کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، اور کوئی بھی موجود نہیں ہے، کوئی بھی موجود اور بعد میں کہتے ہیں میں نے غصے سے دے دی. بھی طلاق ہوتی ہی غصے میں، کون ہنسی خوشی طلاق دیتا ہے؟ بالکل ایسے، بالکل ایسے. تو آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جہاں سے بھی حکمت ملے ہمیں لے لینی چاہیے، اس میں کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے، اور یہی ہمارے دین کا حسن ہے کہ اختلاف رائے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن قرار دیا ہے. اور اس سے زیادہ حسین بات کیا ہو سکتی ہے کہ دوسرے مسالک میں اور بین المسالک ہم آہنگی کی یہ بات ہے جو صدائے قرآن سے آئی جا رہی ہے. قرآن ہے ہی اس بات کا، جی، قرآن انسان ہے، قرآن کا موضوع انسان. جی بالکل. جی قاری صاحب، آپ کیا اس میں شامل کریں گے؟ ماشاءاللہ. جی شیخ صاحب، میں یہاں پر ایک اہم ترین بات شیئر کرنا چاہوں گا. جی جی. کہ ہمارے ہاں نوجوان جو طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہیں وہ طلاق کم دیتے ہیں، برسٹ زیادہ مارتے ہیں. یہ آپ نے سنا کہ وہ طلاق 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 3 دفعہ تو کیا اس سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہوتے ہیں. تو بھائی یہ کوئی شغل میلہ تھوڑی ہے، یہ کوئی شغل میلہ نہیں ہے، یہ تو میاں بیوی کی عزت کا مسئلہ ہے، اور شریعت نے اس کو اہمیت دی ہے. اسی معاہدے کو ہماری شریعت نے لوہے سے مضبوط اور کچے دھاگے سے نازک ترین قرار دیا ہے. جی بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. تو یہاں پر میں اس پروگرام کے توسط سے جناب کی اجازت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ طلاق کا طریقہ کیا ہے. صحیح. تو اس حوالے سے امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ طلاق ایک دینی ہے، اور تب دینی ہے جب بالکل گزارا نہ ہو. طلاق ایک دینی ہے اور طہر میں دینی ہے، پاکیزگی کے دنوں میں دینی ہے. مینسز میں طلاق نہیں دینی. اگر مینسز میں طلاق دی جائے گی تو شمار ہو جائے گی، لیکن طریقہ غلط ہے. علماء اہل حدیث کا بھی یہ موقف ہے، ہم آنر کرتے ہیں. جی احناف کے نزدیک اس سے مختلف ہے، لیکن یہی تو ابھی بات کی ہم نے. جی بالکل یہی حسن ہے. اختلاف رائے ایک اس راستے کی تلاش دیتا ہے، اس سنگ میل کی تلاش ہمیں دیتا ہے اختلاف رائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اصل حقیقت کیا ہے، سبحان اللہ، سچائی کہاں ہے، جی بالکل، رانائی کہاں ہے، حسن کہاں ہے، خوبصورتی کہاں ہے. بارک اللہ. یہ اختلاف رائے ہمیں وہ راستہ دکھاتا ہے. جی بالکل. میں یہاں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. تو طلاق ایک ہی کافی ہے، اس میں 2 3 یا اس سے زیادہ دینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. اور ایک طلاق دینے کے بعد بیوی اسی گھر میں رہے گی، وہیں کھائے گی، وہیں پیے گی، اس کے ٹوٹل اخراجات خامد کے ذمہ رہیں گے. صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک طلاق کے بعد بھی عدت شروع ہو گئی. جی عدت شروع ہو گئی. عدت تو شروع ہو گئی. جی عدت شروع ہو گئی. اور یہ نہ سمجھے کہ ایک طلاق دینے کے بعد وہ میں نے اختیار استعمال کر لیا، اب 2 رہ گئی ہیں، اور اس کو بھی کہا جب 2 رہ گئی ہیں، عدت تو وہیں سے شروع ہو گئی. جی شروع ہو گئی. تو اب وہ جدائی کا راستہ تو شروع ہو گیا ہے، لیکن اس جدائی کے راستے کو دوبارہ ہم ملاپ کا، ملن کا راستہ بنا سکتے ہیں. گھر میں رہیں گے تو رجوع آسانی سے ہو جائے گا. صحیح. اور اگر پورے 3 مہینے جی کسی بھی وجہ سے رجوع نہیں ہو سکا، 3 مہینے گزر گئے، رجوع نہیں ہو سکا، تو شریعت نے پھر بھی راستہ رکھا ہے. اچھا. پھر بھی راستہ رکھا ہے کہ دونوں اگر ارادہ کرتے ہیں دوبارہ ملنے کا تو نیا نکاح کریں گے، نیا مہر دیں گے، نئے گواہ آئیں گے. سبحان اللہ. پورا سسٹم جو ہے نا وہ ریوائز کیا جائے گا.
اور یہ تجدید نکاح زندگی میں 2 مرتبہ، ایک طلاق دینے کے بعد اگر 3 مہینے گزر جائیں اور رجوع نہ کر 2 سکا، مہینے 29 دن کے درمیان تو اگر رجوع کر لیں تو نکاح کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت لیکن نہیں ہے۔ گواہوں کی ضرورت ہے، جی جی گواہوں کی ضرورت ہے۔ گواہوں کی ضرورت ہے جی جی بالکل، اس صلح میں۔ جی جی اچھا، اب دوبارہ کبھی نوبت آ گئی، جی، پھر کبھی طلاق دے دی، پھر کبھی طلاق دے دی، دوسری اب دے تو دی۔ کھلونا بنانا نہیں ہے۔ جی جی اگر ایسی بات ہو جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی یا چاہتے ہوئے بھی بالکل ایسے، پھر بھی 3 مہینے رجوع کرنے کی اجازت ہے۔ سبحان بالکل سبحان بالکل۔ اللہ، سبحان اور اگر 3 مہینے گزر گئے ہم، تو پھر نیا راستہ دیا شریعت نے، تجدید نکاح، تجدید نکاح، نئے سرے سے نکاح کر لو۔ پہلی طلاق شمار ہو چکی ہے، ہاں وہ تو ہو چکا، وہ نہیں نکلے گی اس میں۔ اگر عدت گزر گئی وہ شمار ہو گئی۔ جی وہ شمار، بالکل ٹھیک۔ آپ کی جیسے وقفہ ہے ایک مرتبہ جی، پھر، اور دوبارہ آپ سے انشاءاللہ رہنمائی لیتے ہیں۔ ہمارے ناظرین وہ لکھ رہے ہیں آپ کی باتوں کو، کاغذ قلم لے کے بیٹھے ہیں۔ کرامن کاتبین بیٹھے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گفتگو ہے اور بہت ہی خوبصورت ہماری رہنمائی ہے۔ ان معاملات میں ہمیں علم نہیں ہوتا اور یہ وہ نقطے نہیں جو تم کو کتابوں میں ملے۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے بے شک، اور وقفے میں ایک مرتبہ پھر ہم دربار رسالت چلتے ہیں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑی ہی وارفتگی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پرنور ساتیں ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے اور ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور الحمدللہ رب العالمین پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ آج ہمارا سفر پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 تک۔ یہ قرآن کریم کا دوسرا پارہ ہے، بلکہ دوسرا پارہ بھی ناظرین کرام اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ مدثر صاحب، آگے چلتے ہیں کہ عورتوں کے بھی معروف طریقے سے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے حقوق ہیں۔ یہ کلام اللہ شہادت دے رہا ہے، کلام اللہ۔ اس بات کو تھوڑا سا کھولیے۔ استاد گرامی، یہ بات ہمارے معاشرے میں مردوں کو زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، صحیح، عورتوں سے زیادہ مردوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، صحیح، اور بلکہ اگر قرآن کی زبان میں اس کو تھوڑا سا کھولا جائے تو قرآن تو مرد اور عورت کے بارے میں کہتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی جس طرح مرد کی عزت ہے اسی طرح عورت کی بھی عزت ہے، جس طرح مرد کا مقام اور مرتبہ ہے اسی طرح عورت کا بھی مقام اور مرتبہ ہے۔ اور یہاں خاص طور پر خواتین کو اسلام کی اس نعمت پر اسلام کا اور پیغمبر اسلام کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یہ حق بھی اسلام نے ہی انہیں دیا، جی بالکل، ورنہ اسلام سے پہلے تو عورت کا یہ حق نہیں تھا۔ اور قرآن نے یہ کہہ کر عورت کی آزادی، عورت کی عزت، عورت کا مقام اور مرتبہ بیان کر دیا کہ جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے حقوق ہیں، جس طرح مرد کی عزت ہے اسی طرح عورت کی عزت ہے، یعنی عورتوں کا بھی معروف طریقے کے مطابق مردوں پر ویسا ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے۔ اور یہاں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان عالی شان جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، جسے سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو کہ تمہارا ان عورتوں پر یہ حق ہے کہ وہ تمہارے بستر پر اس کو نہ آنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ مردوں کا عورتوں پر حق ہے، اور اگر وہ ایسا کریں تو تم انہیں اس طرح نہ مارو کہ ان کے جسم پر نشان پڑ جائیں۔ ان کو غیر مبرح کے الفاظ ہیں، یعنی ان کو ہلکی چپت لگا دو، ان کو ڈانٹ کرو، اس سے پہلے بھی آپ سمجھا دو، اس سے پہلے سمجھاؤ انہیں۔ جی، اور فرمایا ان کا حق تم پر یہ ہے کہ تم انہیں دستور کے مطابق معروف طریقے سے ان کی عزت دو، ان کو کھانا دو، ان کا لباس، ان کی خوراک، یہ سارا کچھ مرد کے ذمے ہے۔ یہ وہ برابری ہے، یہ وہ ایکولنسی ہے، اور عورتوں کا ویسا حق دستور کے مطابق جو شریعت نے دیا ہے کہ جتنا حق مرد کا ہے سوسائٹی کے اندر رہتے ہوئے عزت کے اعتبار سے اتنا ہی عورت کا ہے، اور جتنا عورت کا ہے اتنا ہی مرد کا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن کلام اللہ اس کے ساتھ ناظرین کرام یہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ عورتوں پر مردوں کا درجہ فائق ہے۔ جی قاری صاحب، اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں کہ قرآن نے یہ جو ارشاد فرمایا ہے کہ دونوں حقوق میں برابر ہیں،
کوئی بھی کمتر نہیں ہے، نہ عورت کمتر ہے نہ مرد کمتر ہے، لیکن اور مردوں کا درجہ ایک لحاظ سے فائق ہے، ایک درجہ زیادہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ جی استاذ گرامی، یہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مردوں کو فوقیت بخشی ہے، اعزاز بخشا ہے، کیونکہ ان کے ذمے کما کر لانا ہے اور ان کو گھر میں ملکہ کی طرح بٹھا کے کھلانا ہے. واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. مطلب اتنی عزت کہ جتنی ایک ملکہ کی عزت ہوتی ہے کہ چار دیواری کے اندر بیٹھے، ہر گھر میں ملکہ قرار دے دیا. ہر گھر کی خاتون جو ہے وہ گھر کی ملکہ ہے. اور یہ یہاں بھی یہ دیکھا جائے تو جی. عزت اور مرتبے کے اعتبار سے فوقیت تو پھر عورت کی ہے. پھر عورت، پھر یہ عورت کی، بالکل صحیح اس فرمایا، کے ذمے کوئی کام نہیں لگایا. کوئی کام نہیں. سبحان اللہ. اور مرد کے ذمے جو ان کو اللہ رب العزت نے یہ فوقیت بخشی ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ وہ اپنا مال کما کے لاتے ہیں اور ان پر لٹاتے ہیں. سبحان اللہ. ہاں جی، کما کر لاتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں. اور یہاں پر اس خوبصورت رشتے کے حوالے سے میں ایک ضروری بات بتانا چاہتا ہوں جی جی کہ میاں اور بیوی دونوں کو چاہیے جی کہ اپنے ذاتی معاملات، اونچ نیچ اور جو معاملات آپس میں ڈسکس کرتے ہیں اور ناچاکی ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، وہ دونوں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو نہ بتائیں، کیونکہ طلاق کی نوبت تبھی آتی ہے جب یہ اس گھر سے باتیں دوسرے گھر جاتی. وہ ہمسایوں کے گھر میں جائیں، وہ سسرال میں جائیں، وہ بہن بھائیوں کی طرف جائیں، وہ کسی اور کی طرف جائیں، بس وہ کام شروع ہو گیا. اور یہاں دوسری ایک اہم بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں صاف دل رہیں، سبحان اللہ. میں یہاں بدگمانی نہ پیدا آپ کی کریں. اجازت ہو تو ایک سوال پوچھ لوں؟ جی جی ارشاد فرمائیے. ماشاءاللہ مجھے لگتا ہے آپ بہتر جواب دے سکتے ہیں. جی ارشاد اگر فرمائیے. جس طرح کہ آپ نے بہت ہی میں چاہتا ہوں شدت کے ساتھ میں اگر کہوں کہ اس بات پہ زور دیا ہے جی. کہ باہر نہ بات جائے، اندر ہی رہے. جی جی اندر اگر ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی کی ناراضگی ہو جائے تو اس کو کیسے منائیں گے؟ جی اس میں شریعت نے بڑا خوبصورت پہلو دیا ہے. میں وہی پہلو شریعت نے جاننا چاہتا ہوں سبق جو دیا ہے. آپ خود جس کی پریکٹس کرتے ہیں. جی جی شریعت نے خوبصورت سبق دیا ہے اس میں کہ ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دونوں میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کر لے. اور اس موقع پر میں یہ سجیسٹ کرنا چاہوں گا کہ خامند کو چاہیے کہ وہ بیوی کو منائے. تو اگر وہ بیوی کہے کہ مینوں نہیں تھوڑا سلام چاہیے، رکھو اپنے کول، پھر یہ تو پھر دونوں آپس میں جو ہے وہ محبت کا جو ہے وہ تعلق ہی ایسا ہوتا ہے، سوال کو اگر مکمل کریں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی بات ماننی چاہیے. بالکل. اور یہاں پر جو میں سلام کر رہے ہیں بہرحال سلام کا جواب دینا چاہیے. سلام کا جواب بھی دینا چاہیے اور دل سے قبول کرنا چاہیے. بدگمانی نہیں اس میں پیدا ہونی چاہیے. صحیح. یہ استاد گرامی جو مردوں کی فوقیت کی بات کی ہے کہ مردوں کو ایک درجہ فوقیت، اس فوقیت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ مرد یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر فوقیت دی ہے. اور فوقیت کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بندہ اس کو بچھاڑ دے، صحیح. بندہ اپنی اس فوقیت کا ناجائز فائدہ اٹھائے. بس اوقات پہلوان، حدیث کے الفاظ کیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو اگلے بندے کو بچھاڑ دے غصے میں، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصہ برداشت کرے. اگر مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس فوقیت کا لحاظ کرتے ہوئے اگر عورت کو 3-5 کرتی ہے، کوئی آگے سے اچھی بچی کرتی ہے، اس کو برداشت کرے. یہ اس کی فوقیت کا تقاضا، رتبے کا تقاضا ہے. کنک برداشت کراؤں گا. بہت شکریہ جناب مدثر صاحب آپ کی آمد کا اور خوبصورت رہنمائی کا. جناب قاری مولانا محمد اکرم محمدی صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ پروگرام کا آپ حصہ بن گئے ہیں اور آپ کو زحمت دیتے رہیں گے اور آپ سے رہنمائی لیتے رہیں گے. ناظرین کرام اب وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا. میں نے ایک دن عرض کیا تھا کہ کائنات میں 2 نام ایسے ہیں ناظرین کرام، ایک اللہ اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 اسماء ایسے ہیں کائنات میں کہ جو اپنے نام کے اعتبار سے نہیں، اسم کے اعتبار سے نہیں، لفظ کے اعتبار سے نہیں، بلکہ حروف کے اعتبار سے بھی بامانی ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے ناموں کو، اللہ کا نام اگر اس کے حروف کو بھی الگ الگ کر دیا جائے پھر بھی بامانی رہتے ہیں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
اس نام کے حروف کو بھی الگ الگ کر دیا جائے اور الگ الگ کر کے ملایا جائے پھر بھی بامانی ہی رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں کچھ دنوں سے تخصصات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر رہا ہوں کہ باقی انبیاء پر بھی اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں کی عنایات کی بارش کی ہے، ان پہ بھی وحی نازل کی ہے، ان پہ بھی جبرائیل علیہ السلام آتے رہیں بشارتیں لے کر، لیکن جو عزت، مرتبہ، مقام، عفت، عصمت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر اور سدرۃ المنتہا تک جانے والے، پھر ہمارے لیے واپس آنے والے، ہمارے لیے، ورنہ اس بلندی تک جا کر کون واپس آنا چاہتا ہے جس کو اللہ کا قرب نصیب ہو جائے؟ اگر وہ واپس آئے بھی ہیں تو ہمارے لیے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، دیکھیں کہ جو دوسرے انبیاء ہیں ان کے بھی اسماء ہیں اور نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اسماء ہیں۔ میں نے الحمدللہ رب العالمین خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، میں آپ پہ قربان، دنیا و مافیہا کی ہر چیز آپ پہ قربان، میں نے آپ کے اسماء پہ ڈاکٹریٹ کیا ہے اور میں نے 1200 اسماء النبی پہ تحقیق کی ہے، اور ان اسماء کا ہماری زندگی سے یا ہمارے لائف پیٹرن سے کیا مطالبہ ہے، یہ میری تحقیق کا موضوع تھا۔ 1200 اسماء النبی پہ میں نے الحمدللہ اللہ نے مجھے سعادت دی ہے، اور اس مطالعے میں یہ میری بات آئی تھی کہ جو دوسرے انبیاء ہیں ان کا نام نامی، اسم گرامی ایک یا زیادہ سے زیادہ کنیت کے ساتھ 2 تک مشہور اور معروف ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1200 اسماء پر تو اللہ نے مجھے سعادت دی ہے، اور باقی اور پوری امت جو ابھی پڑی ہے وہ آپ کے اسماء سے یا آپ کے سیرت کے جو پہلو ہیں، دروازے ہیں، بے شمار ہیں، لامحدود ہیں۔ اللہ نے، میں نے عرض کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو رب العالمین کہا اور اپنے نبی محتشم کو رحمت للعالمین کہا۔ تمام عالمین کا اللہ رب ہے، وہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور عالمین کا ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کتنے ہیں، اور آپ کی صفات جیسے اللہ نے کہا ہے کہ تمام سمندر سیاہی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، میری باتیں، میری صفات ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ جو رحمت للعالمین ہیں اس کی باتیں اور صفات کیسے ختم ہو سکتی ہیں؟ امپاسبل ہے۔ اب دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام، ناظرین کرام، ان کا نام آدم ہے، تو آدم کے معنی ہیں گندم گوں۔ ابو البشر کا یہ نام ان کی جسمانی رنگت کو ظاہر کرتا ہے، آدم علیہ السلام کا نام۔ پھر ناظرین کرام، نوح کے معنی ہیں آرام اور راحت۔ اب ذرا موازنہ کیجئے گا، حضرت اسحاق نبی ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ حشاش بشاش چہرے والے۔ بس ایک ہی نام، ہم نے حضرت اسحاق کا کوئی دوسرا نام نہیں سنا، آدم علیہ السلام کا بھی کوئی دوسرا نام نہیں سنا۔ اب خاتم الانبیاء کے دیکھیں، 99 نام تو وہ ہیں جو ایک رانائی کے لیے، خوبصورتی کے لیے ہم ہر کلام اللہ کی ایک سائٹ پہ دیکھتے ہیں، اور 1200 اسماء النبی تو میرے حصے میں آئے، ان پر کام کرنا، تحقیق کرنا، اور اس کے علاوہ کتنی صفات ہیں، امت ابھی پڑی ہے، وہ انشاءاللہ ڈگ آؤٹ کرے گی۔ تو اب دیکھیں، باقی انبیاء کو اللہ نے ایک اسم عطا کیا، ایک نام عطا کیا، ایک ہی اس کا معنی ہے۔ آدم گندم گوں، نوح راحت و آرام، اسحاق حشاش بشاش چہرے والے، یعقوب پیچھے آنے والے، اور یحییٰ، ناظرین کرام، یحییٰ کے معنی ہیں، نبی ہیں، عمر دراز، لمبی عمر والے، اور عیسیٰ کا معنی کیا ہے؟ سرخ رنگ والے، چہرہ گل گوں تھا آپ کا، پھولوں کی طرح تھا، یہ آپ کے نام کا حصہ تھا اور رانائی تھی۔ اور اسماعیل کے معنی ہیں کہ خدا کا دعا کو سن لینا۔ مراد مانگی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کے عالم میں، حضرت حاجرہ نے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، یا اللہ مجھے ایک بیٹا عطا کر دے، تو اللہ نے اس دعا کو سن لیا تھا۔ اور آپ کے نام نامی اسماعیل علیہ السلام کے معنی بھی یہی ہیں کہ خدا کا دعا کو سن لینا۔ اور ناظرین کرام، اب جب باری آتی ہے ختم المرسلین کی، تو آپ کا آسمانوں پہ نام کیا ہے؟ احمد، اللہ کی بے تحاشا تعریف کرنے والے، لامحدود تعریف کرنے والے، اور زمین پہ آپ کا نام کیا ہے؟ محمد۔ کیسے بنا کہ اللہ کی آسمانوں پہ ہی اتنی تعریف کر دی، اتنی تعریف کر دی، اتنی ستائش کر دی، اتنی تحسین کر دی
کہ زمین پر آپ محمد ہو گئے. معنی کیا ہے؟ خود بے تحاشا قابل تعریف، قابل تحسین، قابل ستائش، وہ جس کی بہت زیادہ ستائش، تحسین، تعریف کر دی گئی ہو. وہ اللہ کی تعریف کرنے والے تھے اور آپ وہ ہیں جن کی تعریف اللہ نے بھی کر دی اور مخلوقات نے بھی کر دی. آج دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں آپ کا نام نہیں لیا جاتا؟ دنیا کی کون سی ایسی مسجد ہے جس کے میناروں سے محمد رسول اللہ نہیں پکارا جاتا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو آسمانوں میں اور آفاق میں بلند کر دیا ہے، انفس و آفاق میں بلند کر دیا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے دل کی دھڑکن سے اگر کوئی کان لگا کے دیکھے تو اس دھڑکن سے بھی محمد 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 محسوس ہوگا. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں. اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.